میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اپنی ضرورتیں اللہ کو سنانی چاہیے۔ جو آدمی اپنی ضرورتیں اللہ کے غیر کے سامنے رکھتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے، اور جو آدمی اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیر سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کی یہی تعلیم ہے، اذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب مدد چاہیے تو اللہ سے مدد مانگو، مخلوق سے نہیں۔ مخلوق سے مانگنے سے اللہ کو غصہ آتا ہے۔ میرے بیٹے کو کوئی ضرورت پیش آئے گی، کسی اور سے کہے گا تو مجھے تو غصہ آئے گا نا کہ یار تم مجھے بدنام کر رہے ہو، لوگوں سے خواہ خواہ مانگ رہے ہو، فقیر بن گئے ہو، بھکاری بن گئے ہو۔ تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگو، اوروں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ہمارے حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے کہ میں نے مولی احسان سے، یعنی مولانا احسان صاحب، جب ان کو پڑھنے کے لیے داخل کرایا بہاولپور میں، تو حاجی صاحب نے ان کا ذہن بنایا تھا کہ بھئی جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو فرمایا یہ ہمیشہ کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو یہ نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے۔ ایک دفعہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے نفل پڑھ کے پہلے اللہ سے مانگ لیا ہے، پھر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس میں بڑی عزت ہے، کسی سے نہ مانگیں، برداشت کریں، صبر کریں، ہمت سے کام لیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس آدمی پہ بھوک آئے اور 3 دن تک کسی پہ اظہار نہ کرے، کسی پہ ظاہر نہ کرے، 3 دن تک صبر کرے، پیسے بھی نہیں ہیں، آٹا بھی نہیں ہے، روٹی بھی نہیں ہے، سالن بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن کسی کو بتا بھی نہیں رہا، چپ خاموش، اللہ کو سب پتہ ہے۔ 3 دن تک جس پہ فاقہ رہا اور اس نے کسی پہ ظاہر نہ کیا، اللہ تعالیٰ اس پر 1 سال کی برکت والی روزی کا دروازہ کھول دیں گے۔ آسان ہو گیا نا، 3 دن بھوکے رہ لو، 1 سال کا دروازہ کھلو، پھر 3 دن بھوکے رہ لو، پھر 1 سال کا دروازہ کھلو، پھر 3 دن بھوکے رہ لو، پھر 1 سال کا